السلام علیکم ناظرین، کچھ شام کی خبریں ہیں بلکہ ایک بہت بڑی خبر ہے جس نے پورے انڈیا میں کوہرام مچا دیا ہے۔ انڈین اینکرز اور ان کا میڈیا دیواروں سے سر ٹکرا رہے ہیں، اپنے بال اور چہرے نوچ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چیخیں مار رہے ہیں، ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، پریشانی اور خوف ان کے چہروں پر آیا ہے اور ان کی آوازیں بیٹھ چکی ہیں۔ ان کے پاس اب کچھ بچا نہیں ہے۔ مودی کو بالواسطہ ایک تمانچہ مارا گیا ہے اور کان کے نیچے ایک زوردار جھٹکا لگا ہے جس کی گونج پورے انڈیا میں سنائی دے رہی ہے۔ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ جدید دنیا کے نظام میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مرکزی حیثیت رکھتی ہے جہاں سے عالمی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ بھارت نے کوشش کی تھی کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے اپنے حق میں کوئی بیان حاصل کر لے تاکہ مودی اس بنیاد پر عالمی سطح پر اپنا بیانیہ پیش کر سکے، لیکن جو بیان آیا ہے اس نے مودی کے تمام دعوے پاش کر دیے ہیں۔ سلامتی کونسل نے نہ تو کشمیر کو بھارت کا حصہ تسلیم کیا ہے اور نہ ہی بھارت کے موقف کو سراہا ہے، بلکہ واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے کہ کشمیر بھارت کی ذاتی ملکیت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شکست ہے، بھارت کے لیے ایک ریئلٹی چیک ہے۔ جو بیان آیا ہے وہ ایسے ہے جیسے ہم کسی ڈھابے پر بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوں یا جیسے کوئی عام ڈرامہ ہو رہا ہو۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 5 مستقل رکن ممالک ہیں: چین، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور روس۔ اس کے علاوہ 10 غیر مستقل رکن ممالک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بڑا عالمی فیصلہ ان کی منظوری سے ہوتا ہے۔ 2019 میں پلوامہ واقعے کے بعد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھارت کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا تھا، لیکن اس بار جو بیان آیا ہے وہ نہایت نرم اور عمومی زبان میں ہے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں صرف جموں و کشمیر کا ذکر ہے، اسے بھارتی علاقہ نہیں کہا گیا۔ جموں و کشمیر اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایک متنازع علاقہ ہے جس کا حتمی فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس بار نہ تو بھارت کا نام لیا گیا، نہ حملے کی جگہ کا درست تعین کیا گیا اور نہ ہی کوئی سخت موقف اختیار کیا گیا، بلکہ دونوں ممالک یعنی بھارت اور پاکستان سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ برکھا دت سمیت کئی بھارتی صحافی اور تجزیہ کار بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارتی موقف کو عالمی سطح پر کوئی اہمیت نہیں ملی۔ امریکی میڈیا میں اس حملے کی کوئی خاص کاوریج نہیں دی گئی، جس پر برکھا دت نے بھی حیرت کا اظہار کیا ہے۔ اصل میں بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ اقوام متحدہ سے ایک ایسا بیان حاصل کرے جس میں پاکستان کو براہ راست مورد الزام ٹھہرایا جائے، لیکن چین نے پاکستان کا ساتھ دیتے ہوئے بھارت کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ اس سے چینی اور پاکستانی اتحاد کا عملی مظاہرہ بھی سامنے آیا ہے۔ انڈین دفاعی تجزیہ کار پروین سونی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ چین کے ممکنہ سائبر حملوں اور دیگر خطرات کی وجہ سے بھارت کے لیے کوئی فوجی کارروائی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مزید برآں پاکستان نے افغان بارڈر پر دراندازی کی ایک بڑی کوشش کو ناکام بنایا ہے جس میں چون دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ یہ لوگ تحریک طالبان پاکستان سے تعلق رکھتے تھے اور افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے۔ اگر یہ کارروائی کامیاب ہو جاتی تو پاکستان بڑے سانحے سے دوچار ہو سکتا تھا۔ پاکستانی اداروں کا دعویٰ ہے کہ ان دہشت گرد گروپوں کو بھارت کی مالی امداد حاصل ہے۔ سوشل میڈیا پر ان گروپوں کی منظم مہمات بھی اسی کی نشاندہی کرتی ہیں۔ اس تمام صورتحال میں پاکستان کو ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ ہمیں سیاسی اختلافات کو وقتی طور پر پس پشت ڈال کر ایک مضبوط قیادت کے گرد اکٹھا ہونا ہوگا۔